السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں اور میں ہوں وقار احمد۔ اس دفعہ طاہر صاحب سے ہم نے جس کتاب پر گفتگو کرنی ہے اس کا نام ہے سنو لیک۔ مجھے بھی بہت شدت سے انتظار تھا اور طاہر صاحب کے بہت سارے جو چاہنے والے ہیں ان کو اس کتاب کا شدت سے انتظار تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سنو لیک ایک ایسی کتاب ہے جو کہ سنو لیک ٹریک پر مبنی ہے۔ سنو لیک کا جو ٹریک ہے اس کو شاید طاہر صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر کہا جا سکتا ہے۔ سنو لیک دنیا کا مشکل ترین ٹریک ہے۔ بیاف اور ہسپر گلیشیئر جو ہے وہ آپس میں مل کے 120 کلومیٹر کا یہ جو سفر ہے یہ مشکل ترین سفر ہے جو کہ طاہر صاحب نے کیا اور اس پر کتاب لکھی سنو لیک، جو کہ ایک بیسٹ سیلنگ کتاب ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ طاہر صاحب السلام علیکم۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب کا انتصاب جو ہے وہ تلمیذ حقانی کے نام کیا ہے، تو اس کا کچھ پس منظر بتائیے۔ وقار یوں جان لیجئے کہ اگر تلمیذ حقانی نہ ہوتے جی تو میں آج ادیب نہ ہوتا۔ یہ ان زمانوں کی بات ہے جب 69 میں میں 15-16 ممالک کی آوارہ گردی پہ گیا، واپسی پہ کتاب شروع کی اور انگریز کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا۔ ابھی میری کوئی چیز شائع نہیں ہوئی تھی سوائے 1958 میں جو میں نے لنڈن سے ماسکو تک کا سفر نامہ لکھا۔ جی تو ایک صاحب آئے مجھے دکان پہ ملنے کے لیے، کہنے لگے میں پنجاب پبلک لائبریری میں گیا ہوں، وہاں پہ لائبریرین ہے نذیر صاحب، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک نوجوان لڑکا آتا ہے، میں ان دنوں نوجوان، اور وہ سارا دن تہہ خانے میں بیٹھ کے پرانے مخطوطے جو ہیں اندلس کے بارے میں، اسپین کے بارے میں، اس کا تاریخ، جغرافیہ، تو ان کی ورکردانی کرتا ہے اور اس کے نوٹس تیار کرتا ہے۔ تو میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں اندلس کے عشق میں مبتلا ہوں اور میں ہر اس شخص کو دیکھنے چلا جاتا ہوں جو اندلس دیکھ چکا ہے۔ اندلس کے ساتھ ان کی وابستگی اتنی شدید تھی کہ ایٹ ٹائمز مجھے ہنسی بھی آتی تھی کہ مثلا کہیں کوئی بینڈ آیا ہے گوروں کا، ان کو پتہ چلا ہے کہ اس میں کچھ اسپینش بھی ہے ڈھول والا، اس کے لیے گلدستہ لے کے پہنچ گئے کہ یہ بھی اندلس کا ہی ہے۔ تو وہاں تھا اور انہوں نے آنا جانا شروع کیا، مجھ سے اندلس کی داستانیں سنتے رہے۔ تو ایک روز کہنے لگے کہ آپ نے کچھ لکھا بھی ہے اس کے بارے میں۔ میں نے کہا جی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اور وہ پڑھی ہوئی رجسٹروں میں۔ تو میں نے اس زمانے میں 15-16 جو میگزین تھے، فلمی، غیر فلمی، ادبی، غیر ادبی، ہر نوعیت کے، ان کو میں نے لکھا تھا کہ میں نے ایک سفرنامہ لکھا ہے اور میری خواہش ہے کہ کتابی صورت میں بھی۔ کسی ایک نے جواب نہیں دیا۔ اچھا، تو میں نے ان کو بتایا، کہنے کے لائیں اپنی پہلی قسط اس کی نکالیں۔ وہ مجھے لے گئے سیارہ ڈائجسٹ کے ایڈیٹر مقبول جہانگیر کے پاس۔ اچھا، مقبول جہانگیر آپ جانیے کہ شکاریات کے ماہر تسلیم کیے جاتے ہیں، درمیانے سے قد کے گول مٹول سے شخص تھے، انتہائی اعلیٰ اردو لکھتے تھے، کیا بات، اور سموسے بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ مجھ سے انہوں نے مسودہ لیا، کہنے کے چھپ جائے گا، اور اس وقت میں نے اس کا نام رکھا تھا جائیو بدیس۔ اچھا، ایک گیت تھا کہ پتہ نہیں روئیں گی اکھیاں اور جائیو نہ بدیس ہوا، تو میں نے کہا کہ نہیں، جائیو بدیس اس کا نام رکھا۔ اور وہیں پہ حفیظ جلندری صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ حفیظ صاحب بڑے گویا باغ و بہار شخص تھے، بعد میں بھی ملاقاتیں رہیں ان کے ساتھ۔ ایک میرا یہ تعلق بھی تھا کہ ان کی بیٹی رضا میرے ساتھ پی ٹی وی کے ڈراموں میں کام کرتی تھی، آج کل میرا خیال کینیڈا میں۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بہت خفا تھے اپنا جو ابھی تو میں جوان ہوں جو گایا اپنا ملکہ نے کہ بھئی پکھراج نے، کہ اس کو جو میں نے دھن بتائی تھی اس کے اوپر اس نے نہیں گایا، وہ دھن بہت بہتر تھی۔ پھر انہوں نے خود گا کے، کیونکہ وہ شدھ بدھ رکھتے تھے موسیقی کے، کہ وہ گا کے بتایا کہ میں نے اس کو یہ دھن بتائی تھی، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ملکہ پکھراج نے ان کی بنائی دھن نہیں گائی۔ تو قصہ مجھ سے وہاں پہ میرا یہ سفرنامہ چھپنا شروع ہو گیا۔ تلمیذ کہنے لگے کہ اس کا نام آپ جائیو بدیس ہی رکھیں گے۔ میں نے کہا ابھی کچھ سوچ نہیں رہا۔ تو یہ تلمیذ حقانی تھے جنہوں نے یہ عنوان تجویز کیا نکلے تیری تلاش میں۔ علامہ اقبال کا مصرع تھا کہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ چنانچہ تلمیذ نہ ہوتے تو کوئی بھی مجھے مقبول جہانگیر کے پاس نہ لے جاتا، اور وہ مسودے میرا خیال وہیں دیمک ان کو چاٹ رہی ہوتی۔ اور ایک لمبی کہانی ہے کہ جس طرح وہ پھر اندلس بھی گئے،
اور وہاں پہ کرتبہ بھی گئے، صادقین کی خطاطی لے کے گئے، ہرن کی کھال پہ مسجد کرتبہ کی جو نظم ہے اس کو صادقین نے مصور کیا، خطاطی کی، مفت میں کی۔ انہوں نے کہا جی کرتبہ کے لیے تو یہ آپ کے لیے، اور میں نے بڑا مائل کیا تلمیذ کو کہ بھئی اتنی قیمتی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کرتبہ ہی جائے گی۔ چنانچہ کرتبہ کا جو ٹاؤن ہال ہے، آئی ہوپ کہ اب تک وہ خطاطی جو تلمیذ حقانی لے کے گیا تھا وہ آویزاں ہوگی۔ تلمیذ کا تذکرہ بہت طویل ہو سکتا ہے، سونے کا بنا ہوا آدمی تھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ بھئی اس کو کس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا کہ اس میں نہ خودغرضی تھی، نہ لالچ تھا، اور کوئی بھی کسی قسم کا نہ بغض پالتا تھا، مطلب ہی واز ٹو گڈ ٹو بی اے مین۔ کیا کہنا۔ اچھا، تو آخری بات صرف میں یہ کروں گا کہ تلمیذ کے بیٹے تھے اکیلے بہت بڑی جاب پہ کینیڈا میں، تو بیوی نے بھی انسسٹ کیا تو وہ کینیڈا چلے گئے، لیکن وہاں جا کر وہ لاہور کی اداسی میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا، سارا دن ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے جو لاہور کے ہوں، ان کے پاس جا کے کہتے تھے کہ مجھے لاہور کی باتیں کرو مجھ سے۔ اینڈ فائنلی ان کے بیٹے نے، بہت برخوردار تھا، اس نے سارا جاب چھوڑا، ہر ایک چیز وہاں کی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کو لاہور واپس لے کے جاؤں گا۔ تو ایروفلوٹ کی فلائٹ تھی، اور وہ اس وقت الاسکا سے گزر رہی تھی جب تلمیذ حقانی کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا، شوگر اس کو پہلے بھی تھی۔ تو پائلٹ نے نیرسٹ جو تھا اینکریج، کیپٹل ہے الاسکا کا، وہاں پہ پلین اتار لیا، وہاں پہ ایمبولینس تیار تھی، وہ ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل والوں نے ان کے ساتھ فرشتوں ایسا سلوک کیا جیسے کوئی اپنا آ گیا، نرسوں نے اپنے فلیٹ دے دیے، باقی سارا، اور ان سے ایک پیسہ نہیں لیا۔ اچھا، اور اس کے بعد پورا عملہ انہیں چھوڑنے آیا۔ جب لاہور آئے تو لاہور آ کے ان کی صحت بہتر ہو گئی، لیکن بہادر وہ بیماری اپنا کام کر گئی، اور تلمیذ جدا ہو گیا، اور آج بھی میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا۔ طاہر صاحب، ایک جملہ جو ہے اس وقت بھی میرے کان میں گونج رہا ہے کہ تلمیذ حقانی سونے کا بنا ہوا آدمی ہے۔ آپ سے گفتگو کا یہی فائدہ ہے کہ یہ میرے علم میں کم از کم یہ بات نہیں تھی کہ آپ نے اس کتاب کا پہلے نام جو تھا وہ جائے و بدیس لکھا تھا، اور تلمیذ حقانی کا اس میں سارا جو کنٹریبیوشن ہے سارے معاملے میں کتنا زبردست تھا۔ سنو لیک کی جانب واپس جاتے ہیں۔ سنو لیک کے ابتدائی باب میں بہت ہی، یعنی ابتدائی باب کا اگر میں ذکر کروں تو آپ کے تمام کتابوں کا جو ابتدائیہ ہے وہ بڑا منفرد ہوتا ہے، لیکن کوئی مجھے کہے کہ سب سے منفرد کون سا ہے تو وہ سنو لیک کا ابتدائیہ ہے۔ سنو لیک کا جو ابتدائیہ اس میں دو مستنصر حسین تارڑ ہیں، ایک قدیم اور دوسرا جدید، جن کی ملاقات اسکولے میں ہوتی ہے، اور سنو لیک کا یہ جو ابتدائیہ ہے تمام سفر ناموں میں کمال ہے۔ میں اس ابتدائیہ کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا خیال آپ کو لکھتے ہوئے آیا یا پہلے ہی آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اس طرح کا ابتدائیہ لکھوں گا؟ وقار، جب بھی میں کوئی بھی سفر نامہ لکھتا ہوں جی تو ظاہر ہے کہ سفر کی ضروریات تو ہوتی، جی، لیکن میں اس کی آغاز ہمیشہ ذرا مختلف طریقے سے کرتا ہوں۔ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ اس سفر نامے کا آغاز کس طرح کیا جائے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ جناب ہم اشکولے پہنچے اور وہاں سے ہم نے ٹریک شروع کیا اور وہ پورا دن رات کی آپ شب و روز کی تفصیل بیان کر دی۔ تو پرانی جو تاریخ تھی، جو میں پڑھتا رہتا تھا انگریزوں کے زمانے کے بھی، تو یہ بڑے ڈیسولیٹ ایریا تھے، یہاں بالکل وہ کٹے ہوئے تھے باقی سویلائزیشن سے یہ لوگ۔ دور کا جانا، میرا خیال 30-32 سال پہلے میں ہوشے گیا ہوں، جی، اور ہوشے میں بہت کم لوگ جاتے تھے سوائے میشاپور ان کو جنہوں نے کام کرنا ہوتا تھا، وہ کتنے آ جاتے ہیں 2-4 سال کے بعد ایک ایکسپیڈیشن۔ وہاں میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے، دے ور امیزڈ۔ ہمیں یہ لگا کہ ہم قبل از مسیح کی کچھ فلم دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے ہاتھ کی بنے ہوئے جو ہے اونی لبادے لمبے لمبے پہنے ہوئے تھے، عجیب سی ان کی مینڈیاں تھیں، عجیب ٹوپیاں تھیں، بچوں کے سر درمیان میں سے گنجے تھے، اور لڑکے جو تھے ان کے بال بھی مینڈیوں کی طرح، لڑکیوں کی طرح بنے ہوئے تھے۔ مرد جو تھے ان کی بالکل پرانی شکلیں تھیں، اور تمام نے ہوم میڈ، جو ان کے ہاں کپڑا تھا ہی نہیں، جی، اور زیادہ تر لوگ جو تھے، میرا خیال چند ہی 2-4 مکان ہوں گے جو پکے ہوں گے، ورنہ سارے پتھروں کے گھروندے تھے۔ اور ایک چیز مجھے اب تک یاد ہے کہ ایک کھیت میں ایک عورت کام کر رہی تھی، تو اس کو دھواں لگا ہوا تھا۔ وہاں پہ جو سردیاں ہوتی ہیں نا وہ اتنی شدید ہوتی ہیں،
آلموسٹ 6 months وہ سیلرز میں اپنے مال مویشی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور آگ جلائی ہوئی، اور اگر زیادہ وینٹیلیشن رکھیں گے تو وہ گرمی، باہر سے سردی آئے گی تو آلموسٹ بند ہوتا ہے، اور وہ دھواں ان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور ڈارکنس ایک آتی۔ تو میری بیوی نے پوچھا، اس نے کہا کہ تمہاری جلد کیوں ایسی؟ تو اس نے بڑا شاندار جواب دیا، اس نے کہا کہ تمہارے پاس صابن ہوتا نا؟ میں نے سنا ہے کہ صابن ہوتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتا، میرے پاس صابن ہوتا نا تو میں یوں لگاتی تو میں تم سے زیادہ گوری رنگت تھی۔ تو مطلب اتنے بیکورڈ تھے۔ تو اس زمانے میں اشکولے بھی ایسا تھا۔ اشکولے والے بہت پیسفل اور کریٹو لوگ ہیں۔ ابھی 25 سال پہلے تک آپ جاتے تھے تو اشکولے کی عورتیں جو ہیں وہ لے کے آتی تھیں ہینڈی کرافٹس، اور اتنے خوبصورت اس میں بچوں کے چیزیں اور پھندنے اور شوز گھر میں بیٹھ کے بناتی تھی، اور بہت سستے وہ فروخت کرتی تھی۔ اب تو ظاہر ہے وہ معدوم ہوتا جاتا ہے، میری خواہش ہے کہ اس کو ریوائیو کیا جائے۔ اور وہ ادھر سے ہیسپر والے، ہیسپر بھی اہم تھا، یہ ذرا تکڑے لوگ تھے، تو یہ کراس کرتے تھے پورا وہ بیافو ہیسپر کا سلسلہ جو تھا، وہ کر کے آتے تھے، اور اشکولے اور ارد گرد جو ایک آدھ گاؤں ہے ان کے پاس جو مکھن ہے، کھالے ہیں، شہد ہے، وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر واپس سفر کرتے تھے، جو بڑا لمبا سفر ہوتا تھا۔ تو یہ بڑا مجھے فیسنیٹ کرتا تھا معاملہ کہ وہ لوگ کہاں سے چلتے ہیں اور برفانی راستوں پر سے گزر کے 8-10 دن کے بعد جاتے ہیں، اور اشکولے والے کس طرح ریئیکٹ کرتے ہوں گے کہ ان کے پاس ان کا جو بھی سرمایہ ہوتا ہے وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ میں نے ایک فینٹسی کریٹ کی کہ میں بھی ان میں شامل ہوں، اور تب منظر کیا ہوگا۔ بلکہ میرے پاس تصویر آئی، ایک میاں صاحب ہیں میرے پڑھنے والے، تو میری ایک سینگ ہے کوئی اشکولے کے بارے میں کہ یہ تہذیب کا آخری بیلے جائے اور آگے کچھ پتہ نہیں، وہ ایک بورڈ پر لکھوا کے لے گئے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو اشکولے جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو باہر وہ بورڈ لگا ہوا ہے میرے نام کا۔ وہ بورڈ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طاہر صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بلتی لوگ ہیں یہ بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، اور بلتی لوگوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ پھولوں کے اتنے گرویدہ ہیں کہ انہیں کانوں پر رکھتے ہیں، اور غربت کے باوجود اپنے جھونپڑوں کے روشن دانوں میں مٹی کے پیالوں میں اگاتے ہیں۔ پھولوں سے ان کی جو زبردست قسم کی محبت ہے بلتی لوگوں کی، وہ جتنے بھی سیاح جاتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے۔ بلتی لوگوں کی محبت کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ بنیادی طور پہ نیچر کے بہت قریب ہیں، اور ایستھیٹکس ان میں ہے، کیونکہ قدیم تہذیب ہے نا، یہ آج کل کی تہذیب نہیں ہے، ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے، وہ چلی آ رہی ہے۔ اور جہاں بھی آپ جائیں گے، اچھا ایک اور بات، آرگنائزڈ باغ پسند نہیں کرتے، وہ ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے، کہیں کچھ کھلا ہوا ہے، کہیں گھاس ہے، کہیں پھول ہیں، کہیں جھاڑیاں ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ ایک جنگل کریٹ کرتے ہیں اس لیے، کیونکہ اس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک دوست نے قصہ سنایا کہ ان کو شمشال میں انوائٹ کیا گیا کہ تحفے دیں گے، اور ان کے کوئی اور ساتھ بھی لوگ تھے۔ جب ان کو شمشال انوائٹ کیا گیا تو تحفے جب دیے گئے تو باقیوں کو تو کوئی مطلب تحفے دیے گئے اور ان کو پھول دیے گئے، تو ان کا مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ مجھے صرف پھول دیے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جو ایک تو یہ پھول باقاعدہ ایک دن پہلے کوئی بندہ گیا اور وہ پامیر کی چراگاہوں سے لے کے آیا، اور دوسرا یہ کہ گلگت بلتستان میں پھولوں کا تحفہ جو ہے وہ سب سے قیمتی ترین تحفہ سمجھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، اس طرح کے بہت سارے تذکرے ہیں جی پھولوں کے۔ مثلا میری ایک خاتون تھی واقف، جی، تو وہ مجھے بہت مہنگے تحفے بھیجتی تھی، اور کم وقت امیر بہت تھی، تو میں ان کے تحفوں کا کوئی بدلہ نہیں اتار سکتا تھا، پڑھنے والی تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں جب گیا ہوں یاکسرائے ٹریک پہ، جی، تو سوئنج میں علیحدہ ہو کے اوپر ذرا چلا گیا، اور وہاں پہ ایک جگہ تھی، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہاں پہ جو پھول تھے وہ اور کسی نے نہیں دیکھے تھے سوائے اس کے کہ کوئی گڈریا وغیرہ آ جائے، اور وہ بالکل عجیب سی شکلوں والے پھول تھے،
اور وہ میں نے اپنے ساتھ لے آیا اور وہ میں نے اس خاتون کو بھیجے اور یہ کہہ کے بھیجے کہ آج تک کسی شخص نے تمہیں اس قسم کا تحفہ نہیں دیا ہوگا، ایسے پھول جو نہ کسی نے دیکھے ہیں اور نہ کسی نے سونگے۔ طاہر صاحب سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سنو لیک پر۔ سنو لیک جو ہے وہ بڑا ہی ایک سنسنی خیز تجربہ ہے، اس کتاب کو پڑھنا بذات خود ایک بڑا سنسنی خیز تجربہ ہے۔ سنو لیک جو ہے وہ بیافور ہسپر گلیشیئر پر مشتمل ہے اور یہ 120 کلومیٹر کا ٹریک ہے جو کہ دنیا کا مشکل ترین ٹریک کہلایا جا سکتا ہے، اور یہ ٹریک جو ہے وہ طاہر صاحب نے کیا۔ اس پہ ہم یقیناً طاہر صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش۔